ہم سب محسوس کر رہے ہیں نا کہ گرمیاں لمبی اور زیادہ شدید ہوتی جا رہی ہیں، اور بارشیں ان کا تو کوئی وقت ہی نہیں رہا۔ یہ صرف موسم کا اتار چڑھاؤ نہیں، یہ موسمیاتی تبدیلی ہے، ایک ایسا بحران جو پاکستان کے مستقبل پر گہرا اثر ڈال رہا ہے۔ چلیے آج اس کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا، اور اس پوری کہانی میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جب ہم موسمیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو اکثر ذہن میں فوراً دور پہاڑوں پر پگھلتے ہوئے گلیشیئرز کی تصویر آتی ہے، لیکن رکیے، یہ تصویر ادھوری ہے۔ یہ بحران ہماری خوراک، ہمارے پینے کے پانی اور ہماری صحت، ہر چیز پر براہ راست اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ اب دور پہاڑوں کا نہیں رہا، یہ بالکل ہمارے گھروں کی دہلیز تک آ پہنچا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا سمجھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس بحران کی حقیقت کو جانیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس سے نمٹنے کے لیے کون سے دو بنیادی راستے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی پالیسیوں اور ان پر آنے والے بہت بھاری اخراجات پر بات ہوگی، اور ہاں، ہم ایک ایسے نئے موقع کو بھی دیکھیں گے جو اس چیلنج کو ایک معاشی فائدے میں بدل سکتا ہے، اور آخر میں سب سے اہم بات کہ اس سب میں نوجوان اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اصل حقیقت سے۔ یہ جو شدید گرمی کی لہریں ہیں، اچانک آنے والے سیلاب اور خشک سالی، یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا۔ یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کے پیچھے ٹھوس وجوہات ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ انسانی ترقی کی ایک قیمت چکانی پڑی ہے۔ ہماری انڈسٹریز، ہماری ٹیکنالوجی، ان سب نے زندگی تو بہت آسان بنا دی، لیکن اسی وجہ سے ہمارے ماحول کا پورا توازن بگڑ گیا ہے۔ یہ جو آج کا موسم ہے، یہ سیدھا سیدھا ہماری ہی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے۔ تو آخر اس سب کے پیچھے ہے کیا؟ اس کی جڑ ہے گرین ہاؤس گیسیں۔ سوچ لیں کہ یہ گیسیں جیسے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور میتھین ایک کمبل کی طرح ہیں جو زمین کے گرد لپٹ گئی ہیں اور سورج کی گرمی کو باہر نہیں جانے دیتی، اور نتیجہ ہماری زمین لگاتار گرم ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ گیسیں آ کہاں سے رہی ہیں؟ وہی ہمارے کارخانے، گاڑیوں کا دھواں اور جنگلات کی کٹائی۔ اچھا، تو مسئلہ تو سمجھ آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اس سے نمٹنے کے موٹے طور پر دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسئلے کی جڑ کو ہی ختم کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو تبدیلی آ چکی ہے اس کے ساتھ جینا سیکھا جائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کاشف علی کی یہ مثال بہت زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی کشتی میں سوراخ ہو جائے تو سب سے پہلے وہ پانی باہر نکالے گا تاکہ کشتی ڈوب نہ جائے۔ یہ ہے اڈیپٹیشن۔ لیکن اصل حل تو سوراخ کو بند کرنا ہے نا، اور اس سے کہتے ہیں میٹیگیشن۔ چلیں اس فرق کو تھوڑا اور آسان کرتے ہیں۔ میٹیگیشن کا مطلب ہے مسئلے کی جڑ پہ کام کرنا، جیسے سولر انرجی استعمال کرنا تاکہ گیسوں کا اخراج کم ہو، یا نئے درخت لگانا۔ جبکہ اڈاپٹیشن کا مطلب ہے کہ اچھا بھائی، جو نقصان ہو چکا ہے اب اس کے ساتھ جینے کے لیے خود کو تیار کرو، جیسے پانی کی بچت کرنا یا پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اب ان تھیوریز سے نکل کر اصل بات پر آتے ہیں کہ پاکستان اس معاملے میں کر کیا رہا ہے، اور اس سب میں پیسہ یعنی وسائل کتنے لگ رہے ہیں۔ یہاں ایک ٹرم سمجھنا بہت ضروری ہے، NDCs یعنی نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز۔ بہت آسان لفظوں میں یہ ہر ملک کا ایک وعدہ ہے، ایک ایکشن پلان ہے کہ وہ اگلے 10 سالوں میں موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے کے لیے کیا کانکریٹ اقدامات کرے گا۔ اور پاکستان اس عمل میں پوری طرح شامل ہے۔ ہم نے 2016 میں اپنا پہلا پلان دیا، پھر 2021 میں اسے اپ ڈیٹ کیا، اور اب تیسرے اور بھی بڑے پلان پہ کام ہو رہا ہے۔ اور ہر نیا پلان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چیلنج کتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ ذرا اخراجات کی بات کرتے ہیں۔ 2016 میں جب ہم نے شروع کیا تو اندازہ تھا کہ سالانہ $40 ملین لگیں گے۔ اس وقت یہ بھی ایک بہت بڑی رقم لگتی تھی، لیکن صرف 5 سال بعد 2021 میں یہ اندازہ کہاں پہنچا؟ $101 بلین۔ سوچیں کتنی تیزی سے یہ تعداد بڑھی۔ اور اب جو نیا منصوبہ بن رہا ہے اس کی متوقع لاگت سن کر شاید یقین نہ آئے۔ $540 بلین سے بھی زیادہ۔ یہ رقم ہمارے ملک کے کل بجٹ سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ اب صرف ایک چیلنج نہیں، یہ ایک معاشی بحران کی گھنٹی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنا پیسہ آئے گا کہاں سے؟ دیکھیں، اس کا 40% تو ہمارے اپنے بجٹ سے جاتا ہے، 35% ورلڈ بینک جیسے اداروں سے قرض، اور باقی 25% دوسرے ملکوں سے قرض۔ مطلب اس کا بہت بڑا حصہ وہ قرضے ہیں جو ہمیں سود کے ساتھ واپس بھی کرنے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں کیا کوئی امید کی کرن ہے؟ کیا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ پیرس معاہدے کا آرٹیکل 6 جو ایک نیا دروازہ کھولتا ہے، جسے کاربن مارکیٹ کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کیا؟
बहुत आसान लफ्जों में समझें, अगर पाकिस्तान कोई ऐसा काम करता है जो माहौल के लिए अच्छा है, जैसे बहुत सारे दरख्त लगाना, तो इस अच्छे काम को वो एक असासे के तौर पर दूसरे मुल्कों को बेच सकता है और बदले में पैसे कमा सकता है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, पाकिस्तान में इसकी एक बेहतरीन मिसाल मौजूद है। सिंध में ठट्टा और बदीन के इलाकों में डेल्टा ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट ने लाखों हेक्टर्स पर मैंग्रोव्स के जंगलात दोबारा उगाए हैं। और उसका फायदा क्या हुआ? सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट से सिंध हुकूमत ने तकरीबन $2 मिलियन कमाए। तो इससे ये साबित होता है कि इस मार्केट में हमारे लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। चलें, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरी तस्वीर में नौजवान कहाँ खड़े हैं? उनका क्या किरदार है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नौजवानों की आवाज में इससे कहीं ज्यादा ताकत है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, कानून भी इस आवाज को ताकत देता है। मिसाल के तौर पर सिंध की 2022 की क्लाइमेट पॉलिसी साफ कहती है कि कोई भी बड़ा तरक्याती मंसूबा आवाम से पूछे बगैर, उनकी मुशावरत के बगैर शुरू नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि आवाज उठाना सिर्फ एक इंतखाब नहीं, ये एक कानूनी हक है। तो फिर इस ताकत को इस्तेमाल कैसे करना है? सिर्फ शोर नहीं, बल्कि शऊर का इस्तेमाल करना है। अगर कहीं कोई मंसूबा माहौल को नुकसान पहुंचा रहा है तो सवाल उठाएं, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करें और फिर इन सबूतों के साथ सही जगह पर जाएं, रेगुलेटरी इदारों के पास, पॉलिसी फोरम्स तक अपनी बात पहुंचाएं। असल तब्दीली ऐसी मुनज़्ज़म कोशिशों से आती है। आखिर में बस ये बात याद रखने की है कि ये लड़ाई सिर्फ दरख्तों या जानवरों की नहीं है, ये हमारी, हम सब की बका की लड़ाई है। साफ हवा, पीने के पानी और महफूज खुराक के लिए जो फैसले आज हम करेंगे वही हमारे आने वाले कल का चेहरा बनेंगे। सवाल बस इतना सा है कि हम अपने मुस्तकबल को कैसा देखना चाहते हैं।